جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں محروم رکھا انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیزیں اس نے تمہارے مانگے بغیر ہی تمہیں دے دی انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر نہیں گن سکتے۔ اپنی محرومیاں مجھے بتاؤ گے تو چند منٹ لگے گے، اور اگر ان عنایات کا ذکر کرو گے جو اللہ نے تم پر کی ہیں تو تمہاری زندگی کم پڑ جائے گی۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کی کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو، اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔